السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ اسد شیرازی ابھی تک نظام شاہ سے نہیں ملا تھا، لیکن وہ ان کی روحانی طاقت کو آزماتے ہوئے محمود کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس نے کئی رات جاگ کر ستاروں کی رفتار دیکھی اور پھر اپنی کنیز سعدیہ کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ بہترین ساعتیں ہیں۔ اس وقت مریخ اور زحل کا مقابلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان ساعتوں میں کام کرے گا تو اسے یقینی طور پر کامیابی حاصل ہوگی۔ حکم دیجیے آقا۔ کنیز سعدیہ نے احتراماً خم ہوتے ہوئے کہا، تجھے سبکتگین کے بیٹے محمود سے کتنی قربت حاصل ہے؟ اسد شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے سعدیہ سے سوال کیا، کبھی کبھی جب محمود رونے لگتا ہے تو مالکہ مجھے حکم دیتی ہیں کہ میں بچے کو گود میں لے کر خاموش کرا دوں۔ کنیز سعدیہ نے اسد شیرازی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسد شیرازی کنیز کی زبانی یہ انکشاف سن کر مسکرایا، اب میرے سامنے کوئی دیوار نہیں رہی، مجھے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیرہن کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اسے سعدیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس شیشی میں دنیا کا خوفناک ترین زہر ہے، بس تو اس کا ایک قطرہ محمود کے ہونٹوں یا زبان پر ٹپکا دے، پھر ایک لمحے میں اس کی سانسوں کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کنیز سعدیہ نے اپنے آقا کے ہاتھوں سے زہر کی وہ شیشی تو لے لی، مگر اس کے جسم پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ اسد شیرازی نے غضبناک نظروں سے اپنی کنیز کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھا اور قہر آلود لہجے میں بولا، اگر تو یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اس پوری شیشی کو اپنے حلق میں انڈیل لے۔ سعدیہ ایک بار پھر کانپی، مگر فوراً ہی اس نے اپنے بدن کی لرزش پر قابو پا لیا۔ نہیں آقا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے کوئی حکم دیں اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ میں تو اپنی جان تک آپ کے ہاتھ فروخت کر چکی ہوں، اب اس زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یہ کہتے کہتے سعدیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ اور چھوٹے چھوٹے اور بہن بھائیوں کے معصوم چہرے ابھر آئے تھے۔ تو محمود کو زہر دے کر ہلاک کر دے، پھر ہم تجھے نئی زندگی بخشیں گے، وہ زندگی بہت نشاط انگیز اور آسودہ حال ہوگی۔ کنیز سعدیہ زہر کی شیشی لے کر چلی گئی اور اسد شیرازی محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تصورات کی دنیا میں دیکھ رہا تھا کہ پورا محل اچانک ماتم کدہ بن گیا ہے، جس کے ہر گوشے سے تیز چیخیں ابھر رہی ہیں اور سبکتگین اپنا گریبان چاک کیے ہوئے دیوانوں کی طرح قصر شاہی کی سنگین دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ سعدیہ موقع ملتے ہی زہر کی شیشی چھپائے ہوئے اس کمرے میں پہنچی جہاں محمود لیٹتا تھا اور بڑی حیرت سے چھت میں آویزہ فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سعدیہ کا دل کانپ کر رہ گیا، مگر فوراً ہی اسے اپنے معصوم بہن بھائی یاد آ گئے۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے اسد شیرازی تیز سرگوشیوں میں اس سے کہہ رہا ہو، اگر آج محمود نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا تو پھر یہی زہر تیرے بہن بھائیوں کو پینا پڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی سعدیہ نے اپنی گردن کو جھٹکا اور تیزی سے محمود کے بستر کی طرف بڑھی، مگر چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہی اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ طویل راہداریوں سے گزرتے ہوئے کئی بار گری اور کئی بار اٹھی۔ سعدیہ کی چیخ سن کر محل کی دوسری کنیزیں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ بیک وقت کئی کنیزوں نے سعدیہ سے ایک ہی سوال کیا۔ زمین پر گری ہوئی سعدیہ نے محمود کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں صاحب زادے کی سرہانے ایک جنگلی شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انکشاف سن کر دوسری کنیزیں بھی گھبرا گئیں۔ انہوں نے محمود کی والدہ کو یہ اطلاع پہنچا دی۔ محمود کی ماں بدحواسی کے عالم میں کمرے تک پہنچی۔ پھر جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں کسی شیر کا سایہ تک نہیں تھا۔ محمود پورے انہماک کے ساتھ اپنے بستر پر لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ بچے کو محفوظ پا کر ایک شفیق و مہربان ماں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا
اور تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس دوران سعدیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور بار بار وحشت زدہ نظروں سے محمود کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں محمود کی ماں تیزی سے چلتی ہوئی سعدیہ کے قریب آئی اور اپنی ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میں نے خود کمرے میں جا کر دیکھا ہے مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سعدیہ کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت و خوف کی گہری پرچھائیاں بدستور لرز رہی تھیں۔ کبھی وہ محمود کی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی اپنی ساتھی کنیزوں کی طرف۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ مالکہ، میں آپ کے جاہ و جلال کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شیر کو دیکھا ہے جو نہایت اطمینان سے صاحبزادے کی سرانے بیٹھا ہوا تھا۔ سعدیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ محمود کی والدہ بڑی حیرت سے سعدیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو دہشت اور خوف کی زیادتی سے زرد ہو گیا تھا۔ ناقابل یقین، محمود کی والدہ نے بلند آواز میں کہا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مالکہ؟ اپنی بیچارگی پر سعدیہ رونے لگی۔ ابھی محمود کی ماں سعدیہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنے میں سبکتگین وہاں آ گیا۔ پھر جب محمود کی والدہ نے اپنے شوہر کو یہ عجیب و غریب صورتحال بتائی تو کچھ دیر کے لیے وہ خود بھی حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ آہستہ سبکتگین کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے محمود کے سرانے کسی شیر ہی کو دیکھا ہو۔ سبکتگین نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو اس کنیز کی باتوں پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محمود کی والدہ نے الجھی ہوئی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھیں گی۔ سبکتگین مسکرایا اور پلٹ کر سعدیہ سے مخاطب ہوا جو ابھی تک شدت خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لڑکی، تم اطمینان سے اپنا کام کرو، وہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ سبکتگین کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ سعدیہ نے محمود کی والدہ اور سبکتگین کو رخصتی سلام کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے مکان کی طرف چلی گئی۔ پھر اسی رات سعدیہ اپنے آقا اسد شیرازی سے ملی۔ اسد شیرازی بڑی بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا اور اپنی وحشت پر قابو پانے کے لیے بار بار شراب پی رہا تھا۔ اسے محمود کی ہلاکت کی خبر کا انتظار تھا۔ کئی گھنٹوں سے اس کے کان قصر شاہی کی طرف لگے ہوئے تھے مگر ابھی تک کسی گوشے سے شور ماتم نہیں اٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور کنیز سعدیہ اندر داخل ہوئی، اسد شیرازی نے چیخ کر کہا، مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنا دے سعدیہ کہ محمود کے دل و جگر کٹ کٹ کر منہ کے راستے باہر آ چکے ہیں اور شاہی طبیبوں نے تصدیق کر دی ہے کہ سبکتگین کا بیٹا ہلاک ہو گیا ہے۔ سعدیہ اندر داخل ہوتے ہی سجدے میں گر گئی۔ نہیں میرے آقا۔ سعدیہ زار و قطار رو رہی تھی اور اس کا جسم تیز آندھی میں کسی نرم شاخ کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسد شیرازی نے آگے بڑھ کر سعدیہ کے سر پر ایک زبردست ٹھوکر لگائی۔ نامراد، پھر تو زندہ کیوں ہے؟ اسد شیرازی کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا۔ سعدیہ کانپتی ہوئی اٹھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ محمود کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کمرے میں ایک شیر موجود رہتا ہے۔ سعدیہ نے اپنی ناکامی کی تفصیل سنائی تو چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی پر بھی دہشت سی طاری ہو گئی مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ کیا تو سچ کہہ رہی ہے سعدیہ؟ اسد شیرازی کی آواز میں وہ پہلی سی گرج باقی نہیں تھی۔ اہرمن کی قسم، میرا بیان کردہ ایک ایک حرف درست ہے۔ سعدیہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے جیسے وہ اسد شیرازی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اسد شیرازی کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے ایک انسانی ہیولہ ابھر رہا تھا اور اس ہیولے پر اسے نظام شاہ کا گمان تھا۔ دوسرے دن اسد شیرازی نے اپنے ایک معتبر غلام کو غزنی کی اس مسجد کی طرف روانہ کیا جس کے ایک گوشے میں نظام شاہ رہتے تھے۔ جا کر دیکھو کہ وہ جادوگر کون ہے۔ پہلے اسے دولت کے ذریعے خریدنے کی کوشش کرو اور اگر وہ فروخت ہونے پر آمادہ نہ ہو
تو پھر اسے راستے سے ہٹا دو، یہ ہماری راہ کا سب سے بھاری پتھر ہے، اگر اسے ریزہ ریزہ نہ کیا گیا تو دوسرے پتھر ہمیں کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ خدمت گار نے سر جھکا لیا اور زر و جواہر سے بھری ہوئی تھیلی لے کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسد شیرازی کی ہدایت کے مطابق وہ خدمت گار پہلے مسجد کے پیش امام سے ملا اور اسے ایک بڑی رقم بطور نذر پیش کی۔ سیم و زر کی طلب میں زندہ رہنے والے پیش امام کے سوالی چہروں پر مسرتوں کے کئی چراغ روشن ہو گئے، اور پھر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد کے اندر پہنچا۔ پیش امام نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، نظام شاہ اپنی عادت کے مطابق گھٹنوں میں سر چھپائے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اندر موجود ہے۔ پیش امام نے واپس آ کر اسد شیرازی کے خدمت گار کو بتاتے ہوئے کہا۔ اسد شیرازی کا ملازم بڑے غرور کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اندر پہنچا، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نظام شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ خدمت گار گھبرا کر پیش امام کے حجرے میں واپس چلا آیا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پیش امام نے دوبارہ جا کر دیکھا تو نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد شیرازی کا ملازم ایک بار پھر مسجد میں داخل ہوا، مگر اس مرتبہ بھی اسے شدید حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ نظام شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا۔ مسجد کا پیش امام کہتا تھا کہ نظام شاہ اندر موجود ہیں، مگر جب اسد شیرازی کا ملازم انہیں دیکھتا تو وہ نظر نہیں آتے تھے۔ بہت دیر تک یہ عجیب و غریب کشمکش جاری رہی۔ بالآخر اسد شیرازی کا ملازم تنگ آ کر واپس چلا گیا۔